آج ہم جس موضوع پر بات کرنے والے ہیں نا، وہ محض تاریخ کا کوئی پرانا ورق نہیں ہے، بلکہ سچ پوچھیں تو یہ ہمارے آج کے معاشرے کا ایک ایسا عکس ہے جو ہمیں گہری سوچ میں مبتلا کر دے گا۔ اس تجزیے میں ہم دیکھیں گے کہ کیسے ایک بہت پرانی اور کسی حد تک تکلیف دہ رسم موجودہ دور کی ذہنی غلامی کی ایک طاقتور علامت بن چکی ہے۔ تو چلیے سیدھا موضوع کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ اس کہانی کی شروعات مصنف کی بچپن کی کچھ ایسی یادوں سے ہوتی ہے جن میں تجسس بھی ہے اور ہمدردی بھی۔ ذرا تصور کیجئے، گاؤں کی گلیاں ہیں اور وہاں کچھ انتہائی منفرد حلیے والے افراد آتے ہیں، سبز لباس پہنے ہوئے، گلے میں پتھروں کے بھاری ہار، اور سب سے نمایاں چیز ان کے سروں کی ایک عجیب سی مخصوص ساخت۔ ان کی گونجتی ہوئی حیدر حیدر کی صدائیں دل میں ایک عجیب سا احترام بھی پیدا کرتی تھیں، اور انہیں دیکھ کر ایک گہرا ترس بھی آتا تھا۔ یہ محض کوئی عام سی یاد نہیں ہے، بلکہ دراصل یہیں سے اس پوری ہمدردی کا آغاز ہوتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر تاریخ میں یہ لوگ تھے کون؟ انہیں عموماً شاہ دولہ کے چوہے کہا جاتا تھا، اور اس کے پیچھے کی کہانی واقعی دل دہلا دینے والی ہے۔ روایت کچھ یوں تھی کہ بے اولاد جوڑے گجرات کے ایک دربار پر منت مانگتے، اور جب ان کے ہاں پہلا بیٹا پیدا ہوتا تو وہ اسے اسی دربار کی نظر کر دیتے۔ ان بدقسمت بچوں کے سروں پر بچپن ہی سے لوہے کی کنٹوپ یعنی ہیلمٹ نما سخت ٹوپیاں چڑھا دی جاتی تھیں۔ نتیجہ کیا نکلتا تھا؟ آکسیجن اور جگہ کی کمی کی وجہ سے ان کے دماغ کی نشو و نما ہمیشہ کے لیے رک جاتی اور سر چھوٹے رہ جاتے۔ یہ ایک ایسا المناک جسمانی جبر تھا جس نے انہیں ذہنی طور پر ہمیشہ کے لیے مفلوج کر دیا۔ لیکن اس سب سے بڑھ کر جو چیز سب سے زیادہ متاثر کرتی ہے وہ ان افراد کی معصومیت تھی۔ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت چھن جانے کے باوجود ان کے اندر کوئی بغض، کوئی برائی نہیں تھی۔ یہ بالکل بے ضرر تھے۔ ذرا سوچئے، وہ لوگ جو ساری زندگی ایک ایسی خاموش سزا کاٹتے رہے جس کا انہوں نے کوئی جرم ہی نہیں کیا تھا، پھر بھی ان کے لبوں پر کبھی کوئی شکوہ نہیں آیا، بدلے میں وہ صرف دعائیں بانٹتے تھے۔ ان کی اس خاموشی میں بھی ایک ایسی پکار تھی جو کسی بھی انسان کے ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے۔ پہلا حصہ، ذہنوں کا سکڑنا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ کیسے یہ ایک پرانا جسمانی المیہ آج کے دور کی ایک بہت بڑی نفسیاتی اور سماجی علامت میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اور یہاں آ کر بات ذرا چونکا دینے والی ہو جاتی ہے۔ آج کے اس جدید دور میں یہ صورتحال ایک خوفناک حقیقت بن چکی ہے۔ یہ چوہے اب کسی ایک دربار یا مزار تک محدود نہیں رہے، بلکہ یوں کہہ لیں کہ یہ اب ہمارے ارد گرد ہر جگہ موجود ہیں۔ بس فرق یہ ہے کہ آج کے دور میں صرف ان کے دماغ ہی نہیں بلکہ ان کے دل بھی چھوٹے کر دیے گئے ہیں۔ یہ ایک بہت گہرا استعارہ ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارا آج کا جدید نظام کس طرح فیکٹریوں کی طرح ایسے افراد تیار کر رہا ہے جو دیکھنے میں تو بالکل نارمل اور مکمل لگتے ہیں، لیکن اندر سے وہ پوری طرح محدود اور مقید ہو چکے ہیں۔ اس تضاد کو ذرا گہرائی سے سمجھتے ہیں۔ ایک طرف ہمارے پاس تعلیم یافتہ ہونے کا تصور ہے، یعنی بڑے بڑے اور بہترین اداروں سے اعلیٰ ڈگریاں حاصل کر لینا، روانی سے پڑھنا لکھنا اور جسمانی طور پر بالکل فٹ ہونا۔ لیکن دوسری طرف ہے علم یافتہ ہونا، جس کا اصل مطلب ہے کسی چیز کی گہری سمجھ بوجھ رکھنا، حقیقی شعور ہونا اور آزادانہ تنقیدی سوچ کا مالک ہونا۔ یہ واقعی کیسا عجیب تضاد ہے نا کہ آج کے ہمارے تعلیمی نظام دھڑا دھڑ ایسے لوگ تو پیدا کر رہے ہیں جن کے پاس ڈگریوں کے انبار لگے ہیں، لیکن اگر ہم ان میں حقیقی شعور اور خود مختار سوچ ڈھونڈیں تو وہ ہمیں کہیں نظر نہیں آتی۔ یہ ہمارے آج کے دور کا سب سے بڑا اور میں کہوں گا سب سے تلخ تضاد ہے، اور سچ پوچھیں تو یہاں بھی ہمیں غصہ کرنے کے بجائے اسی ہمدردی کی ضرورت ہے جس کی بات ہم نے شروع میں کی تھی۔ یہ جدید شہری جان بوجھ کر یا کسی بری نیت سے ایسا نہیں کر رہے، دراصل وہ ایک ایسے نظر نہ آنے والے سسٹم میں پھنس چکے ہیں جس نے ان کی ذہنی آزادی کو ہی چھین لیا ہے۔ ذرا غور کریں، یہ لوگ سوچ سکتے ہیں پر سوچتے نہیں ہیں، زبانیں سلامت ہیں پر بولتے نہیں ہیں، معلومات کا اتنا سیلاب ہے کہ ہر چیز سے آگاہ ہے، لیکن کیا وہ واقعی باشعور ہے؟ بالکل نہیں۔ دوسرا حصہ، سماجی کنٹرول کے میکانزمز۔ اب سب سے اہم سوال جو ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ سب ہوا کیسے؟ آخر معاشرے کے ساتھ ایسا کیا کیا گیا کہ ہم یہاں تک پہنچ گئے؟ دیکھیں، اب وہ لوہے کے کنٹوپ تو نہیں پہنائے جاتے نا، ان کی جگہ لے لی ہے ایک غیر مرئی یعنی نظر نہ آنے والے نظریاتی کنٹوپ نے، اور یہ سب راتوں رات نہیں ہوا، یہ ایک باقاعدہ عمل ہے۔ سب سے پہلے ایک بہت ہی منظم طریقے سے سوچنے اور سوال کرنے کی عادت کو ختم کیا جاتا ہے۔ پھر جو طاقتور اور مفاد پرست گروہ ہیں وہ معاشرے کے اندر گہری دراڑیں ڈالتے ہیں،
اور اس ساری محنت کا آخری نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ایک ایسا معاشرہ جو بالکل بے آواز ہو، جو اپنے دماغ سے سوچنے کے بجائے بس دیے گئے احکامات پر سر ہلاتا رہے، ایک فعال شہری کے بجائے محض ایک خاموش تماشائی۔ اس سارے عمل یعنی سماجی تقسیم کے لیے باقاعدہ کچھ ہتھیار استعمال کیے جاتے ہیں۔ یہ کوئی اتفاقی چیزیں نہیں ہیں۔ عقیدے اور مذہب جیسے پاکیزہ الفاظ کا لبادہ اوڑھ کر معاشرے میں فرقہ واریت اور انتہا پسندی کا زہر گھولا جاتا ہے۔ اتحاد کے نام پر دراصل لوگوں کو بانٹ دیا جاتا ہے۔ یہ وہ جدید اوزار ہیں جن کے ذریعے عوام کی سوچ کو اس قدر الجھا کر رکھ دیا جاتا ہے کہ وہ کبھی ایک ہو کر اکٹھے مل کر ان سسٹم سے حقیقی سوالات نہ پوچھ سکیں۔ اور یہاں ایک بات بالکل واضح کر لینی چاہیے، تنقیدی سوچ کا یہ مر جانا کوئی حادثہ نہیں ہے، نہ ہی یہ نظام کی کوئی خامی ہے، بلکہ یہ اس نظام کا ایک باقاعدہ فیچر ہے۔ اسے بڑی محنت سے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ اصل میں جو طاقتیں حکمرانی کا حق صرف اپنے پاس رکھنا چاہتی ہیں، ان کے لیے اس سے اچھا معاشرہ اور کیا ہوگا، جو کوئی سوال ہی نہ کرے، جو محض بتائی گئی باتوں کو حرف آخر مان لے۔ سوچنے والے دماغوں پر تالے ڈالنا اقتدار کو قائم رکھنے کا سب سے آزمودہ اور پرانا نسخہ ہے۔ اب اس غیر محسوس کنٹرول کا اثر صرف ہماری سوچوں تک محدود نہیں رہتا۔ ذرا ہمارے معاشرے کے انصاف اور احتساب کے نظام کو ہی دیکھ لیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ حقیقی احتساب کا مطلب ثبوت، شواہد اور انصاف ہوتا ہے۔ لیکن آج کل کیا ہو رہا ہے؟ آج کا احتساب محض ایک عوامی تماشا بن کر رہ گیا ہے۔ سچ تلاش کرنے کے بجائے الزامات کی تشہیر کی جاتی ہے، ایک سنسنی پھیلائی جاتی ہے۔ یہ سب اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ اس خاموش اور غیر فعال معاشرے کی توجہ اصل مسائل سے ہٹی رہے اور وہ اسی تماشے کو انصاف سمجھ کر تالیاں بجاتے رہیں۔ تیسرا اور آخری حصہ، مفادات کے چوہے۔ ان تمام باتوں کو سمیٹتے ہوئے اب ہم اس حتمی اور انتہائی تکلیف دہ حقیقت کی طرف آتے ہیں کہ دراصل آج کا ہمارا معاشرہ بن کیا چکا ہے۔ سچ کہوں تو یہ حقیقت رونگٹے کھڑے کر دینے والی ہے۔ وہ ننھے بچے جن کے سروں پر دہائیوں پہلے لوہے کے کنٹوپ چڑھائے گئے تھے، آج وہ جسمانی طور پر تو جوان ہو چکے ہیں، بظاہر ان کے دماغ بھی بڑے ہو گئے ہیں، لیکن ان کی سوچ وہ آج بھی وہیں اسی کنٹوپ میں قید ہے۔ آج ہم ایک ایسے معاشرے کو پروان چڑھتا دیکھ رہے ہیں جسے صرف ادھ کھلی آنکھوں سے دکھائے گئے خوابوں کے پیچھے بھاگنے پر لگا دیا گیا ہے۔ یہ ایک ایسا ہجوم ہے جو سانس تو لے رہا ہے، زندہ تو ہے، لیکن جس کا اجتماعی شعور گہری نیند سو چکا ہے۔ مصنف نے اس جگہ پر کیا ہی کمال اور گہری بات کہی ہے کہ اب یہ پرانی کہانیوں والے شاہ دولہ کے چوہے نہیں رہے، بلکہ آج کے اس جدید دور کے مفادات کے چوہے بن گئے ہیں، جنہیں مختلف ادارے، مختلف سسٹمز اپنے اپنے وقتی مفادات کے لیے بڑی آسانی سے استعمال کر رہے ہیں۔ اور یاد رہے، اس سب کے باوجود ہمارا لہجہ ان کے لیے نفرت کا نہیں، ہمدردی کا ہی ہونا چاہیے، کیونکہ یہ لوگ اس سب کے ذمہ دار یا مجرم نہیں ہیں، بلکہ وہ تو خود اس ظالمانہ نظریاتی نظام کا شکار ہوئے ہیں۔ اور اب یہیں سے ایک بہت ہی چبھتا ہوا سوال جنم لیتا ہے، ایک ایسا سوال جس پر ہم سب کو رک کر سوچنا چاہیے۔ کیا کبھی یہ خیال ذہن میں آیا ہے کہ کہیں ہم سب بھی تو انجانے میں یہ نظر نہ آنے والے لوہے کے کنٹوپ پہن کر نہیں گھوم رہے؟ کیا یہ ممکن نہیں کہ وہ تعلیمی ادارے اور وہ نظام جن کا اصل مقصد تو انسان کو ذہنی طور پر آزاد کرنا اور شعور دینا تھا، وہ دراصل انتہائی خاموشی سے اس کے بالکل الٹ کام کر رہے ہوں؟ کیا ہماری سوچ، ہمارے خیالات واقعی ہمارے اپنے ہیں، یا انہیں ایک طے شدہ فریم میں بڑی مہارت سے فٹ کر دیا گیا ہے؟ آخر میں بس اتنا ہی کہوں گا کہ یہ مفادات کے چوہے کسی بھی طور پر نفرت کے لائق نہیں، بلکہ سچی ہمدردی کے مستحق ہیں۔ ذرا ان کی بے بسی دیکھیے۔ ان کے پاس بظاہر سب کچھ ہے، اچھی تعلیم، جدید سہولیات، تیز ترین ٹیکنالوجی، لیکن ان سب کے باوجود وہ پوری طرح بے بس اور قید ہیں۔ یہ دراصل ایک ایسی غلامی ہے جس میں غلام کو اپنی زنجیریں نظر ہی نہیں آتی۔ تو یہیں پر ہم آج کی اس گفتگو کو ختم کرتے ہیں، اس سوچ کے ساتھ کہ حقیقی دانشورانہ آزادی آخر دکھتی کیسی ہے، اور کیا ہم کبھی ان اندیکھے کنٹوپوں کو اپنے ذہنوں سے اتار پائیں گے؟ اس بارے میں ضرور سوچیے گا۔